ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرنا یقیناً مستحسن اور باعث اجر و ثواب عمل ہے، لیکن اس موقع پر اگر انعقاد میلاد کے بعض قابل اعتراض پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں برقرار رہنے دیا جائے تو ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے محروم رہیں گے جب تک اس پاکیزہ جشن میں طہارت، نفاست اور کمال درجہ کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ سب کچھ کرنے کے باوجود اس سے حاصل ہونے والی مطلوبہ ثمرات سمیٹنا تو درکنار، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لے لیں گے۔ محفل میلاد یا جلوس میلاد، یہ سارا اہتمام چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے سلسلے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کا تقدس برقرار رکھنا اس طرح ضروری ہے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مقدسہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے آداب ملحوظ رکھے جاتے تھے۔ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ماحول کی پاکیزگی کو خرافات اور خلاف شرع بیہودہ کاموں سے پاک رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جشن میلاد کے موقع پر محفل منعقد کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا، جانی و مالی، علمی و فکری، غرض یہ کہ ہر قسم کی قربانی کا جذبہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے علاوہ اپنی امت کے دوسرے نیک و بد اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کام دیکھ کر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں اور برے کام اور دیکھ کر ناراضگی اور افسوس کا اظہار فرماتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہماری یہ میلاد کی خوشیاں بھی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اگر ان میں صدق و اخلاص شامل نہیں ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ایسی محفلوں کے انعقاد سے کیا مسرت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کی جانے والی اس تقریب کو کیوں کر شرف قبولیت سے نوازے گا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ صدقہ و خیرات میں کثرت، اظہار مسرت کے لیے بڑے بڑے جلسوں جلوسوں اور اس بارگاہ میں باعث و شرف و قبولیت نہیں جب تک کہ ظاہری عقیدت میں اخلاص اور باطن اور حسن نیت شامل نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور ادب و تعظیم ہی ہمارے ہر عمل کی قبولیت کی اولین شرط ہے۔ بدقسمتی سے آج امت مسلمہ دو بڑے طبقوں میں بٹ گئی۔ ایک طبقہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے ناجائز، حرام اور بدعت کہہ کر اس کا انکار کر رہا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ میلاد کے نام پر ناجائز اور فحش کام سر انجام دینے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ انہوں نے کچھ غیر شرعی امور کو داخل میلاد کر کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ تصور کو بدنام اور تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے ان انتہا پسند رویوں کے بین اعتدال پسندی کی روش اختیار کی جائے۔ ہم نے میلاد اور سیرت کے نام پر مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کوئی صرف میلاد کا داعی بن گیا اور کوئی صرف سیرت کا نام لیوا۔ میلاد کا نام لینے والا سیرت سے کتراتا ہے اور سیرت کا داعی میلاد کو ناجائز کہہ کر اپنی دانشوری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ سوچ ناپید ہے۔ اگر میلاد نہ ہوتا تو سیرت کہاں سے ہوتی، اور اگر سیرت کے بیان سے اعتراض کیا تو پھر میلاد کا مقصد کیسے پورا ہو سکتا ہے۔ بیان میلاد اور بیان سیرت دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے طریقے ہیں، دونوں ایک شمع کی کرنیں ہیں۔ میلاد کو نہ تو بدعت اور حرام کہہ کر ناجائز سمجھیں اور نہ اسے جائز سمجھتے ہوئے اس کے پاکیزہ ماحول کو خرافات سے آلودہ کیا جائے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے ہر وہ کام سر انجام دینا شرعی طور پر جائز ہے جو خوشی اور مسرت کے اظہار کے لیے درست اور رائج الوقت ہو۔ میلاد کی روح پرور تقریبات کے سلسلے میں انتظام کرنا، درود و سلام سے مہکی فضاؤں میں جلوس نکالنا، محافل میلاد کا انعقاد کرنا،
نعت یا قوالی کی صورت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان کرنا اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے کرنا سب قابل تحسین، قابل قبول اور پسندیدہ اعمال ہیں۔ ایسی مستحسن اور مبارک محافل کو حرام قرار دینا حقائق سے لا علمی، ضد اور ہٹ درمی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کتب سیرت و احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کی آمد کا حال اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ مرد اور عورتیں گھڑوں پر چڑھ کر اور بچے اور خدام راستوں میں پھیل گئے، سب نعرے لگا رہے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور معصوم بچیاں اور اوسو حضرج کی عفت و شار دوشائیں دف بجا کر دل و جان سے محبوب ترین اور عزیز ترین مہمان کو اپنی دل پسند اشعار سے خوش آمدید کہہ رہی تھیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: ہم پر وداع کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک لوگ اللہ کو پکارتے رہیں گے ہم پر اس کا شکر واجب ہے۔ اے ہم میں مبعوث ہونے والے نبی، آپ ایسے امر کے ساتھ تشریف لائے ہیں جس کی اطاعت کی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، مدینہ آمد پر مذکورہ بالا اشعار کا پڑھا جانا محب طبری، امام بہقی، ابن حجر عسقلانی، ابن کثیر، علامہ عینی، امام قسطلانی، امام زرقانی، احمد زینی، زہلان کے علاوہ بھی دیگر محدثین، مورخین اور سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت آپ کے استقبال کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی، مگر آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی خوشی منانا، آپ کے مناقب و محاسن بیان کرنا اور جلسے جلوس کا اہتمام کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث اجر و ثواب ہے، اور اس سے دل میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار بڑھتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔